انتہائی جذباتی تکلم فرما رہے تھے صاحبزادہ عطیق الرحمان صدفی، صدر متعلم جامعہ حاضہ عیان صدفی۔ اب میں اور آپ کے اور شیخ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہوں گا۔ میں بلا تمہید اپنے مربی، اپنے مشفق، اپنے استاد شیخنا پروفیسر منیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ شیخ صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، شیخ صاحب محترم کو ہم نے جب بھی دعوت دی ہے، وہ رات کی تاریکیاں ہوں یا دن دہاڑے جہنم کی منظر پیش کرتی ہوئی تپتی دھوپ ہو، طوفان ہو یا بارش ہو یا ندیاں ہو، جب بھی ہم نے ان کو مدعو کیا ہے، انہوں نے فوراً لبیک کہہ کر ہمارے اندر موجود ہو کر اپنی حاضری کا ہمیں احساس بھی دلایا ہے، ہماری حوصلہ افزائی بھی کی ہے، اور ہم آئندہ بھی یہ امید رکھتے ہیں جب بھی ہم شیخ صاحب محترم کو دعوت دیں گے وہ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ضرور تشریف لائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ پروفیسر منیر صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب ذی وقار، عزیز طلبہ، معزز اساتذہ، محترم بھائی عتیق الرحمان سلفی صاحب، حافظ محمد عثمان صاحب، حافظ عیان صاحب، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ ایک ایسی تقریب میں تشریف فرما ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حوالے سے ہے، اور اللہ کی کتاب عظیم کتاب ہے، نہ صرف عظیم ہے بلکہ جو اس سے جڑتا ہے اس کو بھی عظمتوں، رفتوں اور بلندیوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے وہ سارے احباب، عتیق صاحب، ان کے لخت جگر حافظ محمد عثمان صاحب، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکتوں سے آپ کو سدا معمور، شاد اور آباد رکھے۔ بچے کے والدین، والدہ مکرمہ اور تمام رشتہ دار، اللہ تعالیٰ ان برکتوں سے ان کو فیض یاب فرمائے۔ بچے کے اساتذہ کرام، انتظامیہ، حافظ عبدالوحید صاحب اور جتنے بھی جملہ معاونین ہیں جن کے تعاون سے قرآن کی خدمت کے یہ عظیم کام ہو رہے ہیں، اللہ سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ احباب ذی وقار، دیکھیے قرآن اتنی عظمتوں والا اور اتنی بلندیوں اور رفتوں والا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اگر یہ سند ملے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ کائنات کے سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. یہ کوئی بات دنیا کا دانشور نہیں کہہ رہا، کوئی دنیا کا بہت بڑا فلسفی نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات سید ولد آدم فرما رہے ہیں، اور جن کے متعلق رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ دین کے متعلق کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ آپ کی ہر بات اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو گویا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اگر زبان نبوت سے ادا ہو رہا ہے تو یہ منشاء خداوندی سے ادا ہو رہا ہے. گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کی رضا پہ مبنی فرمان ہے، تو اللہ کے ہاں بھی ایسے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں. بلکہ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہے، اگر قرآن کی مجلس اور محفل میں چند گھڑیوں کے لیے بھی کوئی آ جاتا ہے تو اس کی عزت شان اور رفعت اور بلندیوں کو بھی کوئی نہیں پا سکتا. صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی، اور پھر چونکہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ باتیں بار بار یاد دہانی کی باتیں ہیں تاکہ ہمیں نصیحت بھی حاصل ہو، ہمارے اندر ایک جذبہ بھی پیدا ہو، ایک لگاؤ بھی پیدا ہو، ایک لگن اور شوق اور اشتیاق بھی قرآن کے ساتھ بڑھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے اور شرکائے مجلس کے لیے خاص طور پر، یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، اور اس میں اگر آپ تشریف فرما ہیں چند گھڑیوں کے لیے آپ قرآن کریم کے اس مجلس میں آئے ہیں، تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مجالس کو اللہ کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہیں، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور سکینت ان کے دلوں میں اتر آتی ہے. اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جو قرآن سے یہ جڑنے والے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی باتیں کرنے اور اس کو سمجھنے سمجھانے والوں کا مقام یہ ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا چاند پہ پہنچتی ہے اور پوری قوم مل کے 2-4 لوگوں کو چاند پہ اتارتی ہے، اور پھر پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتی ہے کہ ہم نے چاند پہ قدم رکھ دیا ہے، ہمارا خلائی مشن کامیابی سے چاند پہ پہنچ گیا ہے. بھئی چاند تو یہ ہے، اقبال نے کہا تھا کہ ستارے جس کی کرتے راہ ہو وہ کارواں تو ہے. یہ چاند قرآن کے ساتھ جڑنے والے کے قدموں کی کرتے راہ ہے، جس پہ پوری دنیا پھولے نہیں سماتی جب چاند پہ کوئی خلائی مشن اترتا ہے اور پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو قرآن کو سیکھنے سکھانے والے ہیں. یہ چاند تو یہ، اس کے اوپر آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان، آسمان کے اوپر رب العالمین کا عرش. اور فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، قرآن سے جڑنے والوں کا نام اللہ اپنے پاس مقرب فرشتوں میں لیتے ہیں. کہاں چاند اور کہاں 7 آسمانوں کی بلندیاں، اور 7 آسمانوں کی بلندیوں سے بھی اوپر اللہ اگر صاحب قرآن کا، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کا نام لیں تو پھر ہمیں دنیا کی چکا چوند سے مرغوب ہونے کی ضرورت ہے. میں آپ بچوں سے مخاطب ہوں، بیٹا آپ کے پاس جو دولت ہے، دنیا جہان کے سارے خزانے اور دنیا جہان کی ساری ڈگریاں ملا کر بھی آپ کی اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، دنیا جہان کے پاس یہ زمین کی چیزیں ہیں، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس رب العالمین کا کلام ہے جو عرشوں کی چیز ہے اور جو رب العالمین کی طرف سے عطا کرتا ہے. اس لیے اپنے وقار کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو پہچانیے
اور وہ والدین بھی کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں اور قرآن کے لیے ان کو بھیجتے ہیں، اور وہ اساتذہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ یقین جانیے، میں کبھی سوچا کرتا ہوں اور کہا کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں فزکس کیمسٹری پڑھانے والے اور بڑی بڑی ڈگریاں اور پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ، اللہ کی قسم ان قرہ حضرات اور ان محسنین امت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مقام کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، مقام وہ جو اللہ کے ہاں مقام حاصل ہوتا ہے۔ والباقیات الصالحات، جو باقی رہ جانا ہے وہی بچنا ہے، اور جو اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جانا ہے وہی بچنا ہے۔ ورنہ تو آپ دنیا جہان کی ڈگریاں لے لیں، آپ 10 ایم اے کر لیں، ایم فل پی ایچ ڈی کر لیں، اور اس سے آگے جا کے پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کر لیں، آپ کی آنکھ بند ہوئی تو سارا کچھ ہی بند ہو گیا۔ لیکن یہ قرآن کا ایک حرف بھی کسی کو سکھا دیا، قرآن کا ایک حرف بھی سیکھ لیا، تو یہ قیامت تک آپ کے ساتھ جائے گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہیں آپ لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت کے دن تمہاری طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ یہ پی ایچ ڈی کی کوئی ڈگری جھگڑا نہیں کرے گی، دنیا جہان کا کوئی علم جھگڑا نہیں کرے گا۔ قرآن وہاں کہے گا اللہ اس نے میرے ساتھ ناطہ جوڑ کے رکھا تھا اور اس نے اپنے آپ کو میرے لیے وقف کیا تھا، یا اللہ آج اس کو جنت میں بھیج دیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں باقاعدہ سے پورا مکالمہ ہے جو قرآن مجید صاحب قرآن کی طرف سے کرے گا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ حلت الکرامہ، یا اللہ اس کو عزت کا لباس عطا فرما دیجیے۔ اللہ عزت کا لباس پہنا دیں گے، قرآن پھر بھی کھڑا ہے۔ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیجیے، اللہ جنت دے دیں گے، قرآن اب بھی کھڑا ہے۔ اب کیا رہ گیا؟ اللہم ارض عنہ، اللہ آپ اس سے راضی بھی ہو جائیے۔ جس کو اللہ کی رضا مل گئی، جس کو اللہ کی محبت مل گئی، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ سارے لوگ جو قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے محبوب لوگ بیٹھے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ یعطی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا ہر کسی کو دیتا ہے، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا متاع، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو کتنا دیا، لیکن ولا یعطی الدین الا لمن احبہ، اللہ دین کا علم اس کو دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کی انتظامیہ کو اور ان کے معاونین کو دین دے دیا ہے، کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی دین کو پھیلا رہا ہے، کوئی دین کو سیکھ رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے تو پھر ایک گزارش آپ لوگوں سے بھی، اللہ اگر محبت دے دے تو پھر محبت کا جواب محبت سے ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ محبتیں بن مانگے ہمیں عطا کی ہے۔ ذہن میں رکھیے بات، ہم کسی ہندو گھرانے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، ہم کسی سکھ گھرانے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، ہم کسی عیسائی گھرانے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ، ہم نے آپ میں سے، میرے سمیت کسی نے اللہ سے یہ مانگا تھا یا اللہ ہمیں مسلمان ہی بنائیے گا؟ اللہ نے بن مانگے یہ عطا کیا۔ اللہ ہمیں انسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اشرف المخلوقات، یہ کیڑے مکوڑے بھی تو اسی کی مخلوق ہیں، یہ درخت اور درختوں کے پتے بھی تو اسی کی مخلوق ہیں، یہ درندے اور پرند اور چرند یہ بھی تو اسی کی مخلوق ہے۔ اللہ اگر انسان نہ بناتا وہ کیڑا مکوڑا بنا دیتا۔ اگر اللہ نے انسان بنا دیا ہے تو ہم نے انسان جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے ہمیں یہ اکرام، یہ عزت، یہ احترام دیا ہے، اس کے بدلے میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا کتنا ثبوت دیا ہے، اور اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں کسی سکھ، ہندو، عیسائی اور یہودی گھرانے میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے اگر مسلمان پیدا کر کے اپنی محبت کا ہمارے ساتھ ثبوت دیا ہے، تو کیا جو انعام، جو نعمت، جو اکرام، جو عزت، جو احترام
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے، اپنے دین سے، اپنے پیارے حبیب سے جوڑ کے ہمیں دیا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اس محبت کا ثبوت محبت سے دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس کے ہاں سجدہ شکر کرتے ہیں؟ اور کبھی قرآن تو ہم نے سینوں میں بسا لیا، اللہ کی قسم کبھی قرآن کو ایسے پڑھ کے دیکھیں، آپ قرآن کو کھولیں اور قرآن کو کھول کے سامنے رکھ کے جب قرآن کے حروف پہ نظر دوڑائیں تو کبھی پورے شعور کے ساتھ، پوری آگہی کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ کہ میری یہ قسمت کہ میں ان حروف کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور جب آپ پیارے بچوں، آپ سے بھی اور اساتذہ کرام سے بھی اور والدین سے بھی، جب آپ قرآن کو پڑھنے لگے تو ذرا اس تصور کے ساتھ اور اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے کہ میں وہ خوش نصیب کہ جو کلام رب العالمین کا کلام تھا، جو رب العالمین کا فرمان تھا، رب العالمین نے فرمایا تو جبریل امین نے لیا، اور جبریل امین نے آ کر غار حرا میں اور پھر جہاں جہاں بھی وحی نازل ہوئی، یہ وہ کلام جو جبریل امین کی زبان سے ادا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کانوں سے ہوتا ہوا آپ کے قلب اطہر پہ نقش ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ہونٹوں اور مقدس زبان سے جو کلمات ادا ہوئے وہ صحابہ نے سنے، اور صحابہ کی معطر زبانوں سے جو کلمات ادا ہوئے وہ چلتے چلتے آپ تک مجھ تک پہنچے۔ تو جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، الف لام میم پڑھتے ہیں، تو کیا ہمارے شعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں؟ جو کلمات، جو اقرا، جو الف لام میم، جو الحمدللہ رب العالمین جبریل امین نے ادا کیا، سید ولد آدم امام کائنات نے ادا کیا، جو آپ کے صحابہ نے ادا کیا، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ وہی الحمدللہ آج میری زبان سے ادا ہو رہا ہے، یہ سعادت میری زبان کو حاصل ہو رہی ہے۔ اب جتنا آپ قرآن پڑھتے جائیں، ذرا آپ قرآن کو اس انداز سے پڑھ کے تو دیکھیں، کبھی قرآن کو محبت بھری نظروں سے دیکھیں۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ مسلمان ہوتے ہیں، اور جب بھی قرآن کو دیکھتے تو ایک جملہ ادا کیا کرتے تھے، کلام و ربی کتاب و ربی احبہ من اعماق قلبی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے خالق کا کلام ہے، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کلام سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے کہ قرآن سے محبت کا معنی یہ ہے کہ آپ صاحب قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں، اور آپ صاحب کلام، یہ اللہ کا کلام ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو قرآن کی محبت اپنے دلوں میں بسائیے، اور قرآن کو صرف رٹے رٹائے الفاظ کے ساتھ نہ پڑھیے، بلکہ قرآن کے کچھ حقوق ہیں، موقع کی مناسبت سے مناسب سمجھتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر دیے جائے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، یہ ایمان مجبوری کا ایمان نہیں ہوتا، ایمان میں مجبوری نہیں ہوتی۔ ایمان محبت کا نام ہے، ایمان چاہت کا نام ہے، ایمان عقیدت کا نام ہے۔ گویا جب ایمان کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قرآن کو پوری چاہت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ مانا جائے کہ اللہ نے ہماری ہدایت، ہمارے فائدے کے لیے ہمارے پیارے پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان محبت ہوتی ہے، اور جب محبت نہیں تو یقین جانیے پھر ایمان کا مزہ نہیں آئے گا، آپ جو مرضی کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذالک عمل ایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما،
اور ایک حدیث میں فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، بھئی تین چیزیں جس میں ہوں گی، اور اس سے پہلی حدیث میں فرمایا کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ہر چیز کی لذت ہے، ایمان کی بھی ایک لذت ہے، ذرا محسوس کیجیے۔ فرمایا ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس وہ بندہ محسوس کرے گا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جو دنیا جہان کی ہر چیز سے بڑھ کر اور دنیا جہان کے ہر رشتے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا۔ اور دوسری بات وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور دنیا جہان کی جتنی بھی محبتیں ہیں، وہ اولاد کی محبت ہے، وہ والدین کے ساتھ محبت ہے، وہ میاں بیوی کی باہمی محبت ہے، وہ بہن بھائیوں کی محبت ہے، وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہونی چاہیے۔ والدین کی کا احترام، عقیدت، محبت اس لیے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، میاں بیوی کی آپس میں محبت اس لیے کہ یہ رشتہ اللہ کی چاہت میں جڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اولاد سے محبت اس لیے کہ اس اولاد اللہ نے دی ہے تو اس کے حقوق اور فرائض میں مجھ پہ واجب کر دیے، تو ان سے محبت، ان کی تربیت یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جب یہ ہوگا تو ایمان کی لذت آئے گی۔ تو قرآن پر ایمان، جب ایمان کا نام آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پورا شعور ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے ہے، ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور ہم اس پر مجبوری کا ایمان نہیں بلکہ محبت کا ایمان لائیں، محبت کے ساتھ اس کو مانیں۔ یہ اس کا پہلا تقاضا ہے، محبت بھی ہو، ایمان بھی ہو، یقین بھی ہو۔ اور دوسرا اس کا جو حق ہے ہمارے اوپر، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، بھی اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، زبور انجیل کی طرح، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کی طرح یہ لکھی لکھائی کتاب آسمانوں سے نازل بھی ہو سکتی تھی اور کتابی شکل میں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کتابی شکل میں نہیں بلکہ جبریل امی کو اللہ نے سنایا، جبریل امی نے باقاعدہ سیکھا اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور سنایا اور پڑھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور پھر اپنے صحابہ کو پڑھایا۔ گویا اس کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور یہ قرآن اللہ نے خود سکھایا ہے۔ اس کی عظمت دیکھیے، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو بھائی پھر جیسے اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے اور جیسے جبریل امی نے آ کے تعلیم دی اور جیسے خاتم النبیین نے تعلیم دی، کیا آج آپ اور میں اسی طرح اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایکسنٹ میں، جس لب و لہجے میں، جس تلفظ کے ساتھ، حروف کے جن مخارج کے ساتھ، ان کی صفات کے ساتھ قرآن مجید کو ادا کیا تھا، کہ آپ اور میں اس طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے یہی پوچھ لیا کہ تم ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا کرتے تھے، اور یہ الحمدللہ میں نے جبریل امی کو سکھا کے بھیجا تھا کہ ایسے پڑھنی ہے، اور جبریل امی پیارے پیغمبر کو سکھا کے آئے تھے، اور پیارے پیغمبر نے آ کے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، اور چلتے چلتے یہ تمہارے پاس پہنچا تھا، ذرا مجھے یہ اس ایکسنٹ، اس لب و لہجے میں حروف کا خیال کرتے ہوئے، ان کے مخارج کا خیال کرتے ہوئے ویسے سنا دو جیسے جبریل امی نے میرے حبیب کو سنایا تھا اور میرے حبیب نے تمہیں سکھایا تھا۔ تو کیا ہم اس انداز سے سنا لیں گے؟ ہمیں تو پورا قرآن ایسے آنا چاہیے۔ اگر صرف بات سورہ فاتحہ کی ہوگی تو کیا ہم سنا لیں گے؟ چلیں ہم سنا لیں گے، کیا ہم سے متعلق سارے لوگ، ہمارے بیوی بچے، ہمارے والدین، ہمارے اعزاء و اقارب جن پر ہمارے حقوق ہیں، ہم نے ان کو قرآن ایسے پڑھنا سکھایا ہے؟
اس لیے کہ قرآن کا اگلا حق یہ ہے کہ اس کو سکھایا بھی جائے۔ پیارے بھائیوں، قرآن کو اس انداز سے سیکھیے، اس کی تلاوت حق ادا کیجیے۔ ان بچوں کو بھی اس انداز سے اساتذہ کرام سکھا رہے ہیں، اور آپ گھروں میں بھی، اپنے گھروں میں بھی، اور خود بھی اس انداز سے سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ قرآن کا دوسرا حق ہے، اور قرآن کا تیسرا حق ہے کہ اس قرآن کو سمجھا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے، صرف اس کو رٹا لگانے کے لیے نہیں، یا اس کو سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے نہیں۔ یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ آپ صرف پڑھیں گے تو ثواب مل جائے گا، ورنہ اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف رٹ لیا جائے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اس کو سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے جو خطاب فرما رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ نے یہ کلام اتارا کیوں ہے؟ اور اس کا چوتھا حق ہدی للمتقین۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی، جس کی روشنی میں ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو کیا ہمارے معاملات اس کے مطابق ہیں؟ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں؟ ہمارے پریکٹیکل لائف میں قرآن مجید کہیں پہ موجود ہے؟ اگر ہے تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی نزول قرآن کا مقصد ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اس کا ایک حق یہ بھی ہے جو حق یہاں پہ بھی ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ احباب کے تعاون سے، کہ اس قرآن کو عام کیا جائے، آگے پہنچایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری لگا کے گئے، اور خود قرآن نے یہ ذمہ داری لگائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو امر بالمعروف کا کام کرو گے، جو نہی عن المنکر کا کام کرو گے۔ معروف وہ جس کو قرآن نے معروف قرار دیا، اور منکر وہ، غلط وہ جس کو قرآن نے غلط قرار دیا۔ تو تمہیں یہ دنیا کو بتانا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے بطور امت۔ تم اب انبیاء کے وارث ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتے ہیں، میرے صحابہ بتاؤ، الا هل بلغت، کیا جو اللہ نے مجھے امانت دی تھی، جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں نے وہ امانت ادا کر دی؟ تو صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں، ادیت الرسالہ وبلغت الامانہ، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت آگے پہنچا دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا، اور توجہ مطلوب ہے، فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تو پھر کان کھول کے سن لو، تم میں سے جو موجود ہیں وہ یہ باتیں ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو فرمان نبوی کے اس فرمان کا، اللہ تعالیٰ کے نبی کے اس فرمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن جیسے جیسے ہم تک پہنچتا جائے، اس کی جو جو تعلیمات ہم تک پہنچتی جائے، ہم پابند ہیں کہ ہم اگلی نسلوں تک پہنچاتے جائیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ ہم تک پہنچا دیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو پہنچا رہے ہیں۔ بھئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے درس نظامی کر رکھا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے عالم، آپ کو نورانی قاعدہ پڑھانا آتا ہے، پڑھانا شروع کر دیں۔ آپ کو اس کا ناظرہ پڑھانا آتا ہے، ناظرہ پڑھانا شروع کر دیں۔ آپ کو ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے، ایک آیت کا ترجمہ آگے پہنچانا شروع کر دیں، تاکہ قیامت کے دن ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم بھی خیر امت کے وہ افراد ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں حافظ عثمان کو، محترم بھائی عتیق الرحمان سلفی صاحب کو، بچے کی والدہ مکرمہ کو، ان کے تمام اعزاء و اقارب کو، بچے کے اساتذہ کرام کو، اور رحمان اسلامک سینٹر کی تمام انتظامیہ کو، کہ آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ قرآن کا یہ کام کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے عملی مصداق ہیں۔ اللہ تا قیامت
ہماری اس جدوجہد کو قائم اور دائم رکھے اور ان معاملات کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔